بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخی انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دوستو، جب آدم اور حوا ملے تو پھر مل کر ہی رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا، دو جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے سے نکاح کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دے، جس کی قربانی قبول ہو اکلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئے کی آگ آتی تھی، اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا میڑا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ کر آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول کیا ہونا تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے پھرا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کو کیا کروں، لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجے سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، شاید میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبے کو حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی، ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت کی زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائیں گی؟ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائیں گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا۔ بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ دوستو، حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے
ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو جواب ملا ان کی عمر 60 سال ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہ میری عمر تو نے 1000 سال مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ خدا نے یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 سال پورے ہو گئے اور اسرائیل روح قبض کرنے آ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو 40 سال عمر کے باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عمر پوری کر دی، لیکن ساتھ ہی تمام ہی آدمیوں کو یہ حکم ہو گیا کہ آگے لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی ہو جایا کرے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبریل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت روح قبض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ نہلانے کفنانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے سکھانے کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اس وقت سے طے ہو گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔